نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وقال عليه السلام: الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر مومن کے دل کی یہ حسرت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جائے. وہ سخت گرمی کے موسم میں شدت کی پیاس برداشت کر کے روزہ رکھتا ہے، یا سخت سردی کے موسم میں آدھی رات کے وقت اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتا ہے. ہزاروں میل کا سفر کر کے صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کر کے شعائر اللہ کی تعظیم اور حج کے مناسک ادا کرتا ہے، یا پھر پسینہ بہا کے جمع کی ہوئی پونجی کو اللہ کے نام پہ اللہ کی رضا کے لیے مخلوق خدا میں تقسیم کرتا ہے. ان تمام تر کاوشوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. اور یقیناً یہ جو اعمال بتائے ہیں، اسی طریقے سے کچھ اور اعمال بھی ہیں، ذکر اذکار ہیں، عبادات ہیں، یہ اللہ کے قرب کا باعث ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. لیکن اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک اور راستہ ہے جس پہ چلنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں، جس کی طرف توجہ کرنے والے قلیل ہیں. حالانکہ وہ راستہ قرب خداوندی کے لیے انتہائی مختصر، انتہائی بے خطر اور انتہائی پر اثر ہے، اور وہ ہے مخلوق خدا کی خدمت کا راستہ. عبادت کی بدولت بھی اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، لیکن کئی مرتبہ مخلوق خدا کی خدمت بندے کو جلدی مقصد تک پہنچا دیتی ہے. بلکہ میں یہ کہوں کہ عبادت کے راستے پہ چلتے ہوئے جن مقامات تک پہنچنے کے لیے مہینے لگ جاتے ہیں، قرب خداوندی کی بدولت ہفتوں میں بلکہ دنوں میں وہ مسافت طے ہو جاتی ہے، بندہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا ہو جاؤں، ٹرین آئے، میں اس پہ چڑھنے کے لیے ایک پاؤں ٹرین کے پائیدان میں رکھ لوں، میرا دوسرا پاؤں زمین پہ ہو، کہ ایک آدمی میرے پاس بھاگتا ہوا آئے
اور مجھ سے کہے کہ لاہوری مجھے پورے قرآن کا خلاصہ سنا دو، تو میں اگلا پاؤں ٹرین پہ چڑھانے سے پہلے میں پورے قرآن کا خلاصہ ان کو سنا دوں گا۔ اور وہ یہ کہ پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت، اور مخلوق خدا کو خدمت کے ساتھ راضی کرنا۔ اللہ کو عبادت، رسول اللہ کو اطاعت، مخلوق خدا کو خدمت کے ساتھ راضی کر لو، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب پانے کے لیے کئی مرتبہ مخلوق خدا کی خدمت زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ میں آج بھی ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ہمراہ مدین سے مصر تشریف لا رہے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، صحرا کا سفر تھا، میاں بیوی دو بدو سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ نے کہا کہ مجھے بچے کی ولادت کی تکلیف شروع ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان تھے کہ یا اللہ، صحرا ہے، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، اتنا بڑا معاملہ پیش آیا، کیا بنے گا؟ دائیں بائیں دیکھا لیکن کہیں سے بھی کوئی پناہ گاہ نظر نہیں آئی۔ دور نظر دوڑائی تو پہاڑ کے دامن میں آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ فوراً اپنے گھر والوں کو فرمایا، اذ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا۔ گھر والوں کو فرمایا کہ یہاں پہ ٹھہر جاؤ، مجھے دور آگ نظر آئی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، آپ کے لیے آگ لے کے آؤں گا، یہاں آگ جلاؤں گا، کم از کم سردی سے بچاؤ کا انتظام تو ہو جائے گا، یا وہاں آگ کے پاس لوگ ہوں گے، میں ان سے مسئلے کے حل کے بارے میں پوچھ لوں گا، کوئی رہنمائی حاصل کر لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کی خدمت کے جذبے سے سرشار جب پہاڑ کے دامن میں پہنچے تو اوپر سے آواز آئی، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، میں آپ کا رب ہوں، جوتے اتار دیجئے، آپ وادی مقدس میں ہیں، وادی طویٰ میں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ تو بعض مراتب ایسے ہوتے ہیں کہ عبادت کی بدولت دیر سے طے ہوتے ہیں، ملتے ہیں، جبکہ خدمت کی بدولت جلدی بندے کو نصیب ہو جاتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام کا یہی طریقہ رہا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے درمیان جب ہوتے تھے تو مخدوم بننے کی بجائے خادم بننے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں تو ہم پر یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ اتنے بلند مرتبے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی خدمت کرنے میں کبھی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ وحی ملی، آپ غار حرا سے گھر تشریف لائے، فکر مند تھے، پریشان تھے کہ اتنا بڑا بوجھ میرے کندھوں پہ آیا ہے، میں اٹھا سکوں گا یا نہیں اٹھا سکوں گا۔ گھر تشریف لائے تو اپنے اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، میں اپنے اوپر ڈر رہا ہوں، میرا کیا بنے گا، اتنا بڑا بوجھ میں نہیں اٹھا سکوں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت حوصلہ مند خاتون تھی، اتنا حوصلہ
جب وقت کے پیغمبر پریشان تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دے رہی تھی کہ نہیں، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، تسلی دے رہی ہے، اور تسلی کے لیے ان کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ میں سے ایک ایک لفظ سے یقین ٹپکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، واللہ، قسم ہے خدا کی، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ آگے دلیل پیش کر رہی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، انک لتصل الرحم، کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، صلہ رحمی کرنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، کمزوروں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جب حوادث آتے ہیں، سماوی حوادث آئے، سیلاب آیا، زلزلہ آیا، وبا آئی، تو ان حالات میں آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قابلیت کا تذکرہ نہیں کیا کہ آپ پر اتنا بڑا بوجھ آیا ہوا ہے، آپ اتنے ذہین و فتین ہیں اور ذہانت و فطانت کے زور پہ اتنا بڑا کام کر سکیں گے۔ آپ کے خاندان اور برادری کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ آپ کا اتنا بڑا خاندان ہے، خاندان کی مدد سے آپ اتنا بڑا کام کر سکیں گے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انسانیت کی خدمت کا جذبہ تھا، اور بار بار وہ کیا کرتے تھے، اسی جذبہ خدمت کا تذکرہ کیا کہ جس بندے کے دل میں خدمت کا اتنا جذبہ ہو اور وہ اتنی خدمت کرتا ہو، وہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا۔ صرف یہ نہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حقیقت بتا دی، بلکہ اس کے پیچھے یہ حقیقت بھی چھپی ہوئی ہے کہ جس نے کاری نبوت کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وارث اور جانشین بننا ہے، تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت میں پیش ہو، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق خدا کی خدمت میں پیش تھے۔